MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। तोशाखाना केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तल कर दी। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया था, जो आज 11 बजे सुनाने का कहा था। सजा मुअत्तली के बाद चेयरमैन PTI की साइफर केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। चेयरमैन PTI को साइफर केस में 30 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फैसला सुना दिया। अदालत ने तहरीरी ऑर्डर सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल को भेज दिया। अदालत ने चेयरमैन PTI को 30 अगस्त को पेश करने का हुक्म भी दे दिया। लाडले की सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं। शहबाज शरीफ का ट्वीट। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि लाडले की सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया। फैसला आने से पहले ही सबको पता हो कि फैसला क्या होगा, तो ये निज़ाम अदल के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। तोशाखाना केस वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाईकोर्ट अहकामात के खिलाफ अपील वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना तहाइफ की नीलामी से मुतालिक केस की समाअत पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, तोशाखाना नए रूल्स की रोशनी में अपील वापस लेना चाहते हैं। अदालत में जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि रूल्स पर ना जाएं, तोशाखाना पर पहले बहुत शर्मिंदगी हो चुकी है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि रूल्स की बात करेंगे तो सवाल उठाएंगे, किस कानून के तहत कवायद बनाएं, कवायद की बात रहने दें। अपील वापस ले रहे हैं तो ऐसे ही लें। तोशाखाना केस बुशरा बीबी की 12 सितंबर तक बुरी जमानत मंजूर। बुशरा बीबी वकला लतीफ खोसा और इंतजार पंचौता के हमरा अदालत में पेश हुई, जबकि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रुखसत होने पर ड्यूटी पर जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने दरख्वास्त पर समाअत की। साइफर केस में असद उमर की अबूरी जमानत में 14 सितंबर तक तौसीह। साइफर केस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद में समाअत हुई। केस की समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। साबिक वज़ीर खजाना असद उमर अपने वकील बाबर अमान के हमरा अदालत में पेश हुए, जबकि FIA की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी अदालत में पेश हुए। कसूर कोट मुराद खान, सलामतपुरा, लतीफपुरा और दीगर इलाकों से बिजली की बढ़ती हुई कीमतों और बेजा टैक्सीज के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिए। शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। मैं ज़्यादा तो नहीं, बस यही कहना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ तो कहते थे कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है, लेकिन मुल्क तो अब डिफ़ॉल्ट हुआ है। ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट करके खुद लोग बाहर भाग गए हैं, उधर ये जाकर ये ज़िंदगी अपनी अच्छी बसर कर रहे हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो अवाम को इधर IMF के हवाला कर गए हैं। इधर अवाम खाने पीने से मजबूर है, घर में कोई भी अवाम के पास खाने पीने के लिए इतना सामान नहीं है। और जब बच्चे खाना मांगते तो माँ बाप अपने वसाइल पूरे करने के लिए कारोबार के लिए निकलते हैं, तो कारोबार भी इतना बाहर जाके मिलता नहीं है। और जब बिल आते हैं तो बिल को जब हम देखते हैं तो इतना पे कोई भी नहीं कर सकता कि जितना बिल आ जाता है। और ये अवाम से मेरी यही अपील है कि जितना एक्स्ट्रा बिल आ रहे हैं और ये हम पे नहीं कर सकते, ये हमारी हुकूमत से अपील है और ये हम ऐलान करते हैं। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह जेहलम के शहरी भी बिजली के बिलों में इजाफे पर सरापा एहतजाज है। शहरियों ने बिजली के बिल हाथों में उठाकर सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने हुकूमत वक्त से बिजली के बिलों में इजाफे टैक्स वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि बिजली के बिलों में टैक्स कम किए जाएं। उन्होंने कहा कि बिजली के बिलों को अदा करने के लिए घरेलू सामान तक बेचने पर मजबूर हो गए।
ضلع کچہری میں صدر بار ایسوسیشن اکرام الحق نے وکلا برادری کے ہمراہ کچہری چوک میں احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی میں جماعت اسلامی کے ضلعی عہدیداران کارکنان کے ہمراہ شامل ہوئے۔ ان کے علاوہ انجمن شہریان نے بھی اپنے ورکرز کے ساتھ شرکت کی۔ ان کے علاوہ علاقے بھر سے کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، جس میں تاجر برادری، مزدور طبقہ بھی شامل تھا۔ کہ جتنے بھی غریب عوام تے ظلم کیتا جا رہا ہے اس کو گھٹ کیتا جائے۔ بجلی کے بل لوگ اپنا آٹا روٹی نہیں پوری کر سکتے تو بل کتوں جمع کران تے جڑے بھی جتنے بھی غریب عوام ہیں وہ تے سراپا احتجاج ہی ہے اور خودکشیاں کرن تے لوگ تل گئے نے۔ کل دا ایک واقعہ ہے کہ پرسوں دا شاید تسی دیکھیا ہوئے گا کہ دو بچے اور ایک لیڈیز جیڑی ہے انہوں نے نہر بھی چھال ماری ہے صرف بھوک دی وجہ تو، اور بل انہوں دا آیا تقریباً کوئی 50,000 تو اوپر آ گیا۔ انہوں نے کمان والا ہی بندہ کوئی نہیں تو انہوں نے بل کتوں جمع کرانا۔ اس واسطے حکومت اگر اپیل ہے کہ غریب بندے واسطے کوئی ریلیف دین اور انہوں بل جڑے نے معاف کیتے جان، اور اگوں آن والی جڑیاں یونٹاں نے انہوں دا بھی کنٹرول کیتا جائے، اور جتنے بھی محکمہ وابڈا دے لوگ نے انہوں نے فری بجلی ہے انہوں دا بھی بل آنا چاہیے۔ مسجد دا اور چھوڑ کے مسجد بھی بل انہوں نے لا دیتے ہیں۔ مسجد وچ تے نہیں ہونا چاہیے، اللہ دا گھر ہے، کوئی وابڈا والے کو زیادہ تے نہیں نا، اللہ تو وڈے تے نہیں ہو، کیونکہ اللہ دے گھر وچ عبادت ہوندی ہے، اتنے تے معاف کرنا چاہیے وے۔ تے انہوں نے جناب وابڈا والے دے معاف کیتے ہیں، انہوں نے بل آنے چاہیے، اتنے وہ کرپشن کرتے ہیں پہ، ہر کام چ کرپشن ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھو اللہ دے گھر دا بل معاف ہونا چاہیے اور غریب عوام نو ریلیف دیتا جائے، لوگ آٹے تو مجبور ہوئے روٹی تو۔ تے میری اپیل ہے حکومت اگے کہ جناب علی اس تے کو نظر ثانی کیتی جائے تے غریب عوام پر رحم کیتا جائے۔ یہ جڑے موجودہ حالات نے صرف بل ہی نہیں، اوورآل تسی دیکھو سارے ملک سے مہنگائی اور روزگار جڑا وہ ہے کوئی نہیں، جڑا کوئی ہے وہ اتنا ہے نہیں ہے کہ وہ پورے خرچے کر سکے، تے بجٹ پورا ہی نہیں ہو رہا۔ بل تے جڑے آئے نے تے غریب کے امیر کے سب دی انہیں کمر توڑ کے رکھ چھڑی ہے، تے پہنچ تو باہر ہو گئی ہر چیز۔ تے حکومت اور ریاست اگے اپیل ہے کہ 25 کروڑ دا ملک ہے تو اس تے کوئی رحم کیتا جائے۔ زیادہ آ رہے ہیں جناب، غریب عوام بہت پریشان ہے، تو مہربانی کی جائے حکومت اگر ساری اپیل ہے کہ بل جڑے نا ساڈے مزید جڑی نا سارے بلوں کا بوجھ نہ پایا جائے۔ اگلے بل بھی نہیں تارن ہوندے پہ، عوام بہت پریشان ہے، حکومت کی کوئی لازمی ریلیف دینا چاہیے غریب۔ میرپور خاص میگا نالا اور سڑک کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے۔ مین چاندنی چوک پر بھاری مشینری کے ذریعے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ مزید تفصیل محمد خرم قادری کی اس رپورٹ میں۔ میرپور خاص میگا نالا پروجیکٹ اور مین شاہراہ کی ترقیاتی و تعمیرات کا کام تیزی سے جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق میرپور خاص مین چاندنی چوک پر سی سی ڈالنے کا کام جاری ہے۔ اس حوالے سے ٹھیکیدار محمد یونس گوری کا کہنا تھا کہ اس لیے ڈالنا کہ لیول ہو جائے، جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے نا، کوشش کریں کہ پانی ہمارے نالے میں چلا جائے، اسی حساب سے یہ ورکنگ ہو رہی ہے، اس کا بیس بنا ہے۔ اس کے بعد اس پہ چوک پہ تو لیول فلاگ لگے گا، آگے پھر اسپاٹ بنائیں گے اپ ٹو فیل اسپاٹ جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بہت جلد مین شاہراہ کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ انشاءاللہ میرپور خاص کی عوام کو بہترین سفری سہولیات فراہم کی جائے گی اور چاندنی چوک سے میرپور خاص سول اسپتال تک سڑک مکمل کی جائے گی، جبکہ چاندنی چوک کو پیور بلاک لگا کر تیار کیا جائے گا اور مین شاہراہ پر اسفالٹ کارپیٹ ڈالا جائے گا۔ اس موقع پر UC10 کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ اچھا کام چل رہا ہے۔ اصل یہاں پر اس علاقے کا جو مین جو سبب تھا کہ پانی بارش کا ہو یا سیوریج کا وہ پانی ہو یہاں پر آ کر جمع ہو جاتا ہے، وہ جمع ہونے کا پورے سیٹلائٹ اور یہاں سے آپ سمجھ لو کہ کنڈی نوکوٹ لڈو امرکوٹ کے لوگ جب آتے ہیں تو شہر کی انٹری کا یہی مین رستہ ہے، اندر آنے کو بہت پریشانی ہوتی ہے، لیڈیز ہو، بزرگ ہو، بچے ہو، اور میرپور خاص سے پرائیویٹ آتے تو زیادہ اسی روڈ پہ بالکل ان کو بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن دیر آئے درست آئے، بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عوام کا دیرینہ مسئلہ انشاءاللہ بہت جلد حل ہونے کو ہے۔ بارشوں میں عوام کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے کاروباری مراکز بھی متاثر ہوتے تھے۔ دوسری جانب دکانداروں نے ضلع انتظامیہ کے اس احسن اقدام کو خوب سراہا۔ بجلی کے بلوں میں لگائے گئے ظالمانہ ٹیکسیز اور روز بروز بڑھتی مہنگائی سے غریب عوام پریشان، عوام کا نگران حکومت سے ریلیف دینے کا مطالبہ۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ راؤ ارسلان سے، جو اس وقت عام عوام کے ساتھ موجود ہیں۔ جی ارسلان، بتائیے گا کہ عوام کا کیا کہنا ہے؟
جی بالکل، بجلی میں کے بلوں میں لگائے گئے ناجائز ٹیکسز اور روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے عام شہریوں کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ مزید ہمارے ساتھ اس ٹائم ایک شہری موجود ہے جو اس مہنگائی سے متاثرہ ہے، ان سے جانتے ہیں ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ ہاں، جیسے کہ بجلی کے بلوں کے اندر 2-3 ماہ سے بہت زیادہ ٹیکسز لگ رہے ہیں، غریب عوام بہت زیادہ پریشان ہے۔ تقریباً ہماری آمدن 20 سے 25 ہزار مہینے کی آمدن ہے، اخراجات مہینے کے کم سے 50 ہزار روپے کے ہیں۔ بقایا گورنمنٹ سے ہماری ریکویسٹ ہے کم سے کم بجلی کے بلوں میں ٹیکسز ختم کری جائیں، کیوں اس مہنگائی کی وجہ روز بروز مہنگائی کی وجہ سے خودکشیاں بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور یہ مہنگائی کم ہوگی تو عوام میں کوئی خوشحالی ہوگی۔ اس ٹائم پورے پاکستان میں بہت زیادہ پریشانی ہے، مہنگائی کی وجہ سے ڈکیٹیاں، چوریاں، وارداتیں عام ہو گئی ہیں، جس کی وجہ بچوں کی نوکری ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے بھی ڈکیٹیاں بہت زیادہ شہر کے اندر ہیں۔ ہماری مطالبہ ہے گورنمنٹ سے مہنگائی کے متعلق سے، اور بجلی کے بلوں میں ٹیکس ختم کرے جائیں۔ بجلی کے ٹیکس ختم ہوں گے تو لوگوں کو تھوڑا سکون ہوئے گا۔ دی ہیون ہائی اسکول گیلیوال کے طلباء نے کلاس 9 کے امتحان میں فرسٹ پوزیشن حاصل کر کے اپنے اسکول، اساتذہ کرام اور والدین کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اس وقت اسکول میں طلباء کے ساتھ موجود ہیں ہمارے بیورو چیف MM5 نیوز ملک محمد ارشد زرعی، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی ارشد، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں لودھرا کی دہی علاقہ گیلیوال دی ہیون سکول میں۔ یہاں پہ جو ہے نا کلاس 9 کے جو ہے نا طلباء نے علاقہ بھر میں سے نمایاں پوزیشن حاصل کر کے اپنے اساتذہ کرام بلکہ اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ سکول کے پرنسپل اور بچے موجود ہیں، ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ آگے پڑھ لے کر کیا بننا چاہتے ہیں۔ جی صاحب کو شکریہ ادا کرتے ہوئے ہمیں جو ہے نا موقع دیا کہ اپنے جو اسکول اور جو کالج کے جو ٹیچر ہیں وہ جو ہے نا ایکسپلین کیے تھے۔ تو فرسٹ آف آل ہمارے 9th میں محمد روحان اور محمد معیز نے فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن پورے کے علاوہ اس کے پورے اسکول ہے پہلی پوزیشن اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس کا جو سر ہے وہ ہمارے ڈی صاحب اور اس کی تمام اسٹاف ہے، اس کی ٹیم کا جو ہے نا کوشش اور محنت کا جو ہے نتیجہ ہے کہ ہم نے پورے گیلیوال میں ٹاپ کیا ہے 9th میں۔ اس وقت جو ہے نا پورے ہمارے اسکول میں اور کالج میں 1200 اسٹوڈنٹ جو ہے نا ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، اور بیسٹ اسٹاف ہے، بیسٹ جو ہے نا انوائرمنٹ ہے، اچھی جو ہے نا اسٹوڈنٹ کی جو ہے نا ہم کوشش کرتے ہیں ان کو جو ہے نا بیسٹ جو ہے نا ایجوکیٹ کیا جائے۔ یہ سب کچھ جو ہے نا ہمارے سب جو ہے نا اچھا مینیج کر رہے ہیں، اچھا اسٹاف جو ہے نا پرووائڈ کیا ہے، اس کی مضمون ہے۔ یہ خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ محمد روحان اور معیز اسلم نے گیلیوال میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ 533 مارکس محمد روحان کے ہیں اور 529 مارکس جو ہیں وہ معیز کے ہیں۔ تو کوئی بھی آؤٹ پٹ جو ہوتی ہے وہ سسٹم کے اچھا ہونے کا ثبوت ہوتی ہے۔ اگر ہم نے ایک اچھا آؤٹ پٹ دیا ہے تو اس کا مطلب بالکل یہی ہے کہ ہمارے پاس ایک اچھا نظام موجود ہے۔ ہمارا ٹیسٹ سسٹم، ہمارا اسٹاف، ہماری ریگولیرٹی، ہمارا نظم و ضبط جو ہے وہ یہاں پر نمایاں ہے، اس لیے ہمارے نتائج سب سے نمایاں رہے ہیں۔ میں اہل علاقہ کو بھی یہی کہوں گا کہ ہم ایک اچھے سسٹم میں اچھے نتائج کی پیداوار کر رہے ہیں، آئیں ہمیں جوائن کریں اور ہم سے اچھے نتائج کو مل رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نہیون اسکول میں میٹرک کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں نے 9th کلاس میں 533 نمبر لیے ہیں۔ میرے پر گیلیوال میں پہلی پوزیشن آئی ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے والدین اور اساتذہ کی محنت حاصل ہے۔ ہمارے اساتذہ نے ہمیں دن رات ایک کر کے پڑھایا ہے اور ہمارے والدین نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، اسی وجہ سے ہمارے نمبر آئے ہیں۔ میں مستقبل میں ڈاکٹر بن کر اس ملک اور قوم کا نام روشن اور ملک کو مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میرا نام محمود ہے، میں اسکول گیلیوال جاتا ہے، 10th کلاس میں کرتا ہوں۔ 9th کلاس میں گیلیوال میں اس میں ایڈمیشن ہمارے اساتذہ کرام کی محنت ہے، والدین نے ہماری بہت مدد کی ہے اور میں اسکول میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ لودھرا میں بجلی کے بل زیادہ آنے کی وجہ سے عوام بل ادا کرنے کے لیے اپنے زیورات اور جمع پونجی بیچنے لگے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں احتجاج میں موجود ہمارے بیورو چیف MM5 نیوز ملک محمد ارشد زرعی سے۔ جی ارشد، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح جو ہے نا لودھرا میں بھی بل کے اضافے کی وجہ سے جو ہے نا آج عوام کی طرف سے ہڑتال کی جا رہی ہے۔ ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ بل زیادہ آ رہے ہیں اور آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی ظالم حکمرانوں کے بل سارے پہنچ رہے ہیں، غریب بندے ہیں کہ ریڑھی لینے ہیں، بل سارے پہنچ کے بہت زیادہ بڑی ہے سارے کے بہت حد کو بھی زیادہ ہے کہ بل آتے ہیں صاحب بارہ کی روزی کروں کہ بل ادا کروں حکومت کو استعفے پریشان ہے۔ ہر بندے کا بل جو ہے جس کا 2 لاکھ بل آتا تھا اس کا 15-15 ہزار بل آ رہا ہے، وہ بندہ کہاں سے بھرے گا؟ جو ایک ریڈی والا بندہ جو روز 200-300 روپئے کماتا ہے وہ 15,000 بل 500 روپئے
बिल वो कैसे कर सकता है? बिल बहुत ज़्यादा है, लिहाजा गवर्नमेंट से अपील है कि जो टैक्स इस पर ज़्यादा लगाए हैं वो वापस किए जाएँ और बिलों की जो है आगे डेट बढ़ाई। बिल हो 20,000 रुपया किडू भरूँ किडू आने ऐसा भर ही नहीं सकते, ऐसा क्या करूँ किन मजबूर है कि क्या है। चूँकि एक 30,000 रुपये आम घर का जो एक पंखा और एक बल्ब जलाता है उनका 30,000 और 20,000 रुपये बिल आ रहा है। अब इतनी महंगाई हो गई और बिल की वजह से इतने परेशान आवाम है कि उनको फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए और बिल में जो नाजायज़ टैक्स है उनको फौरी कम किया जाए। लाख 1.5 लाख रुपये बिल आ रहा है और लोग घरों का सामान बेच के 3 लाख नहीं अपने बच्चे पालें। अब हर जगह को खुदकुशियाँ लोग कर रहे हैं अपना जो ना अपना इतना मेरा अपना बिल 51,150 रुपये पे, लेकिन इतने हिसाब में बिल है मैं गरीब हूँ में अपने जेवर बेच के अपने बिल भरेंदे पे लाख रुपये कहीं आया पे कहीं 1.5 लाख आया पे गरीब आवाम में जुल्म थी ना पे। लिहाजा इन बारे कुछ किया वने हुकूमत को इन पर नोटिस देना चाहिए कि गरीब आवाम को रिलीफ। बिल इतने ज़्यादा आने की वजह से मजबूरन बच्चे ने जेवरात बेच के बिजली बिल अदा करना। गवर्नमेंट को चाहिए कोई इन बारे अच्छा सोचें, सारे पास बेहतरीन फैसला। ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਬਿੱਲ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਨਮਨ ਤਾਜ਼ਰਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰਖਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾਂਗੇ। बिजली के बिल की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, कारोबार के हालात नहीं है, महंगाई में परेशान किया हुआ है, गरीब बंदे का जीना महाल हो गया। इस महंगाई में बिजली पर बिल का भरना हमारे लिए अज़ाब बन गया। तो हुकूमत से हमारी इल्तिमास है कि बिजली के बिल जो है ना इनको रियायत करें और गरीब जो है ना ताकि सुख का सामना। जी कैमरामैन चौधरी साहब के हमारा मलिक मोहम्मद अरशद ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ लोधरा। जी गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल दीना में एंटी करप्शन आगाही वॉक और तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सरबराही मलिक सफदर अली डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एंड एजुकेशन ऑफिसर दीना और मोहम्मद रमज़ान प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दीना ने की। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़हीर अब्बास से। जी ज़हीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आज मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल दीना में, जहाँ पे एंटी करप्शन अवेयरनेस एक्टिविटीज़ को शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में रैली का इनेकाद भी किया गया, जिसके मेहमान खसूसी मलिक सफदर अली डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे। मज़ीद जानते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल इदारा आज़म मोहम्मद रमज़ान साहब। सबसे पहले इनसे जानते हैं, सर बताइए। आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दीना की जानब से स्पेशल वॉक का अरेंज किया गया है, जिसमें एंटी करप्शन के हवाले से लोगों में और बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करने के सिलसिले में, और इसमें इसका मकसद ये था कि पंजाब को एक करप्शन फ्री बनाया जाए और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिसमें करप्शन का नामो निशान ना हो। और इसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी JLM की मदद से हमने ये सारी वॉक का अरेंज किया है, और इसमें मुख्तलिफ पब्लिक के नुमाइंदे भी शामिल थे और स्कूल के मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग भी शामिल थे। और अब हम ये कोशिश करेंगे कि इस कैंपेन को विद ट्रू स्पिरिट हम इसको आगे लेकर जाएं और एंटी करप्शन के ख़िलाफ़ नैब की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको पाया तकमील तक पहुँचाएँ। थैंक यू। सूबाई नायब सदर पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन मलिक नुमान इम्तियाज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इसी तकरीब के हवाले से इनसे जान लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सबको पता है कि नैब की तरफ से पंजाब भर में एंटी करप्शन मुहिम का आगाज़ किया जा चुका है। इस सिलसिले में महकमा तालीम JLM की तरफ से तहसील सतह पर मुख्तलिफ़ किस्म के मुकाबला जात का इनकाद करवाया जा चुका है, जिसमें तकरीरी मुकाबले शामिल हैं। उसी हवाले से आज एक कड़ी जो है वो आगाही वॉक थी, जो हमने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दीना से स्टार्ट की, और इसमें मोहम्मद रमज़ान साहब प्रिंसिपल इदारा हज़ा और मलिक सफदर साहब डिप्टी DO तहसील दीना ने सरबराही की, और बच्चों के साथ, उसातिज़ा के साथ और मुकामी आबादी के साथ हमने वॉक GT रोड पे की, जिसमें लोगों को करप्शन के बारे में आगाही दी गई। बुनियादी तौर पे इस आगाही का मकसद ये है कि हम अपने इस माशरे को करप्शन से पाक कर सकें। शुक्रिया।
جی بالکل ایسا ہی ہے کہ مقصد یہی ہے کہ جس نسل کو ہم پروان چڑھا رہے ہیں اس نسل کو شروع ہی سے کرپشن کے بارے میں اور اس کے نقصانات کے بارے میں آگاہی مہیا کی جائے. جی سینٹرل ماسک آف برنٹ لنڈن کے چیئرمین ڈاکٹر امجد ریاض کیانی کی جانب سے ہر سال کی طرح پاکستان ڈے اور فیملی فن ڈے منایا گیا. اس موقع پر سول سوسائٹی کے علاوہ برنٹ کونسل کے میئرز اور کونسلرز کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی. اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی اورلین ہیلٹن اور میئر آف برنٹ، میئر آف ڈیپٹی برنٹ لیفٹیننٹ برنٹ تھی. پیپس پیری پیری، چارکول، سلیکٹ چکن ویلسٹن، کوریاز پراپرٹی گرل اور کارپیٹ ورلڈ کے ان مینجمنٹ اور دیگر مین اسپانسر تھے جن کی کاوشوں سے آج ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں بچوں اور بڑوں کے لیے خصوصی طور پر مختلف قسموں کے اسٹالز بھی لگائے گئے. تقریب میں کرکٹ میچ کا بھی انعقاد کیا گیا جو کہ شائقین کی توجہ کا مرکز بنا رہا. تقریب میں کھیل کے مختلف شعبوں بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ میں شاندار کارکردگی دکھانے والوں میں ایوارڈز بھی تقسیم کیے گئے. کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ ایسی تقریبات سے نہ صرف کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھتا ہے بلکہ ٹیم میں ایک دوسرے سے زیادہ محنت کرنے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے. ڈاکٹر امجد ریاض کا کہنا تھا کہ اس طرح کی تقریب کے انعقاد سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک ہی قوم ہیں اور ہر مشکل گھڑی میں اپنی کمیونٹی اور ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمیشہ سینٹرل ماسک آف برنٹ اسی طرح کی تقریبات کرتی رہے گی جس کا مقصد ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دینا ہے. ہم ایسی تقریبات منعقد کرتے رہیں گے جس کا مقصد ینگ جنریشن کو اپنی ثقافتی روایات سے بھی جوڑے رکھنا ہے. ڈاکٹر امجد ریاض نے تمام شرکاء اور سپانسرز کا دل سے شکریہ بھی ادا کیا جن کی کاوشوں سے آج کا پروگرام کامیاب ہوا. تقریب میں شامل راجہ اظہر کیانی، چودھری صدیق نذیر کیانی، کونسلر سکلین چودھری، راجہ ٹی خان اور دیگر نے شرکت کی. مشہور گلوکار سہیل سلامت نے اپنی خوبصورت آواز سے تقریب کو چار چاند لگا دیے. آخر میں کیسر چودھری بیورو چیف UK اینڈ یورپ کو اعلیٰ کارکردگی کی بنیاد پر بہت بڑے ایوارڈ سے نوازا گیا. یہ MM5 نیوز کے لیے بہت فخر کی بات ہے. I'm delighted to announce that we've had another successful annual Central Mosque of Brent Fun Day, Community Day, cricket match and live Qawwali performance. We had over 500 people attend. It was brilliant. Something for the children, something for the adults, and then finally a cultural event in the evening. These events are never possible without our sponsors, and I'd like to thank the Masjid News, MM5 and all of the cricketers who participated in a very tightly fought cricket match, and to arrange a successful event to put a smile on people's faces and to have an interfaith, inter-community event where everybody's welcome really is quite pleasing. We had the Mayor of Brent coming, we had our Deputy Lieutenant Maysim Lai and huge numbers of participants, and inshallah we hope and pray that next year the event will be bigger and more successful. آج ڈاکٹر چیئرمین ڈاکٹر امجد ریاض کیانی صاحب نے ایک بہت بڑا پروگرام آرگنائز کیا ہے کمیونٹی کے حوالے سے، جس میں پاکستان کمیونٹی کی ایک بہت بڑی تعداد میں فیملی میں لوگ آئے اور انہوں نے پہلے سب سے پہلے کرکٹ میچ ہوا اور یہاں پہ کپڑوں کے، مہندی کے اور فیس پینٹنگ کے مختلف جو ہے نا اسٹال وغیرہ لگائے گئے، لوگوں کو کھانا فری دیا گیا اور وہ یہاں قوالی کا ایک بہت بڑا پروگرام کیا گیا جس میں ایک بہت بڑی اور کرکٹ میچ ہوا اور جو ہے نا جو ٹیم جیتی ان کو جو ہے نا کپ دیا گیا. اور میں تھینک یو ادا کرتا ہوں MM5 کا جنہوں نے آئے اور انہوں نے یہاں پہ کوریج کی. Hi there, my name is Orlene Hilton, I'm the Mayor of Brent, coming on as the first citizen. I've been invited here today to a Pakistani event day and community day, and it is a community day because all the communities have been invited to attend. I've visited most of the stores, I've taken pictures, I bought some stuff, I bought some sweets, so I put a bit of weight, you know why, and I've tasted your wonderful foods. I presented the medals as well to the cricket team, and it's just a wonderful day, wonderful event, and I hope to invite you next year. This day has been so great for the community, great for all the children to come in, enjoy themselves. The bounce cars are right there. You've got the best current chai in town down here, Tees Tea. Check it out, Instagram, Tees Tea. You've got the Qawwali down there as well. It's been great organised by everyone. As you can see, everyone's enjoying it, everyone's loving it. Thank you to the sponsors, thank you to the Brent Masjid,
and alhamdulillah, amazing day. Everyone's enjoying it. Everyone's loved it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जनाब बहुत अच्छा प्रोग्राम था। डॉक्टर रियाज कियानी साहब ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया, स्टॉल लगाया गया था, कवाली भी थी और क्रिकेट भी उन्होंने जीत दिया है। और अजहर कियानी की वजह से आज डॉक्टर साहब इस मुकाम पर पहुँचे हैं। लेकिन मैं बहुत मशहूर हूँ डॉक्टर साहब का और पूरी टीम का और पूरी इंतजामिया का, जिन्होंने अच्छा इंतजाम किया। खाना भी बहुत अच्छा था और इंतजाम बहुत अच्छा था। अल्लाह ताला इनको आइंदा भी नेक्स्ट ईयर भी तौफीक दे। Today we've come to the Central Mosque of Brent's Community Fun Day for the family, and it's been an absolutely beautiful event. Our kids came, we went on the bouncy castles, we've done our face painting, the kids have put mehndi on. They've got beautiful stalls around with perfumes, clothes, candles and lots of books, Islamic books. It's actually a really special event. We came last year, it was great then, and it's absolutely amazing this year too. The Qawwali, the live music is really good. Everyone really enjoys it. Everyone sits together. You see people in the community that you haven't seen for years. So all in all, an absolutely amazing event. Very well organised, and I'm looking forward to next year too. It's a wonderful event for the community to come together. So thanks to Dr. Amjad and his team for putting this on. Wonderful way to celebrate the independence of Pakistan, and also to have the wonderful music. First time I'm listening to it, so I'm really enjoying it. So delighted to be here. It's been a great experience. It's just really good because it encourages socializing, and it's just good for the local community and just getting people together, just experiencing different things. I'm really enjoying the environment. It's quite lively, it's quite happy, it's positive energy, and that's what we love. न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।